بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی اللہ مدد فرما، الواحد القہار، علی اللہ مدد فرما۔ تمام ساتھیوں کو ایک بار پھر یا علی مدد، توفیق، تائید، ہمت و یاری، توفیق، تائید، ہمت و یاری، یا مولا مہربان مدد فرما، یا علی زمان مدد فرما۔ آج ہم امام شناسی کا چیپٹر 11 کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آج تک ہم نے 28 نور کے ریفرنسز کو سن کر، لکھ کر اور سمجھ لیا تھا۔ اگر آپ کے پاس وہ چارٹ ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ آج ہم 29 ریفرنس پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کا جو ریفرنس ہے وہ سورہ فرقان، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 سے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی 4 آیتوں کو پڑھیں گے، یعنی کہ سورہ فرقان سورہ 25 آیت نمبر 58، 59، 60 اور 61 کو ایک ساتھ پڑھیں گے، اور 61 جو ہے وہ ہمارے نور کے ریفرنس کی 29 آیت ہے۔ 59 سے ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ 58 جو آیت نمبر ہے سورہ فرقان کی 58، وہاں پر امام شناسی کا ایک اثاثہ، اسیڈ، ایک ہیرا، ایک بنیاد چھپی ہوئی ہے۔ کس کی؟ امام شناسی کی۔ کون سی آیت میں؟ سورہ فرقان کی 58 آیت کے اندر۔ اور اس لیے آج ہم اس کو اس آیت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر آپ کے پاس قرآن ہے یا آپ نے یہ ریفرنس لکھ لیا ہے 25 کی 58، تو وہاں جا کر آپ اس کو نکالیں گے اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس کو آپ نکال کر دیکھیں گے۔ کیا مولا فرماتے ہیں؟ خداوند تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ تم صرف بھروسہ، اپنی توکل، کوئی ورڈ ہے جو ہم دعا کے اندر پڑھتے ہیں، توکلت عند المصائب ملاق من حاضر الموجود، یہ وہی ورڈ ہے۔ دعا میں ہم پڑھتے ہیں کہ اپنی توکل، اپنا بھروسہ امام زمان پر رکھنا، اور یہی یہاں پر خداوند تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ تم اپنا بھروسہ، اپنی توکل صرف اس پر رکھنا جو زندہ ہے۔ جو ورڈ ہے الحی، الحی پر اپنا بھروسہ رکھنا جو زندہ ہے۔ اور پھر خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کبھی نہیں مرتا ہے۔ اب سوچنے کے لیے، ہماری عقل کے لیے، دنیا میں کون سا ایسا شخص ہے جو کبھی بھی نہیں مرتا ہے؟ یعنی کہ جو زندہ بھی ہے اور کبھی مرتا بھی نہیں ہے۔ کون ایسا شخص ہے دنیا کے اندر؟ ایک ہی ایسا شخص ہے اور وہ ہے امام۔ امام ہمیشہ دنیا میں حاضر اور موجود زندہ ہے۔ دکھائیے، یہ امام شناسی کا اساسی فاؤنڈیشن، بنیاد ہے یہ، کیونکہ ہم امام شناسی نہیں کر سکتے ہیں اگر ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ قرآن میں کہاں پر خداوند تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے
کہ تم ہمیشہ الحی پر، یعنی کہ جو کبھی نہیں مرتا ہے، لا یموت ہے، جو کبھی بھی نہیں مرتا ہے، اس کے اوپر اپنا بھروسہ رکھنا. یہ ہے امام شناسی کا اثاثہ. قرآن کا ریفرنس تھا سورہ فرقان 25:58. اگر آپ لکھتے ہیں تو بہت ہی فائدے میں رہیں گے. اب دیکھیں کہ اس کا کنیکشن کس طرح سے ہماری ریفرنس آیت جو ہے 25:61، جہاں پر نور کا 29 ریفرنس ہے، اس سے اس کا کیا لینا دینا ہے. تو خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہمیشہ رہنے والے پر جو کبھی نہیں مرتا اس پر بھروسہ رکھنا، اور اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی یعنی کہ سبحان کو بیان کرنا. وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے. خدا نہیں بولتا کہ میں تمہارے گناہوں سے خبردار ہوں، وہ تمہارے گناہوں سے خبردار ہے. کون؟ جو الحی ہے. کون؟ جو لا یموت ہے. وہ تمہارے گناہوں سے باخبر ہے. یہ امام کی بات ہو رہی ہے. آگے کی آیت میں ہے اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا ہے. کس نے؟ اس نے. کون؟ جو الحی اور لا یموت ہے. اس نے تمام آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور پھر عرش پر مستوی ہے اور رحمان ہے، اور پھر اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور وہی رحمان ہے. آپ اس کے بارے میں کسی خبردار سے پوچھیں. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کو اگر پوچھنا ہے نا کہ کون ہے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے، کون ہے جو رحمان ہے، آپ اس کو کس طرح ڈھونڈیں گے؟ کیا کہا؟ آپ اس کو پوچھیں جو اس بات کو جانتا ہے، اس کو پوچھیں. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے خداوند تعالیٰ نے کھلم کھلا امام کے لیے قرآن کے اندر یہ تعریف فرمائی ہے، اور ان کے لیے بھی جو امام شناسی کو جانتے ہیں اس کے لیے یہ تعریف ہے کہ آپ ان کو پوچھیں جو جانتے ہیں. اگر آپ علم والے ہیں، آپ کے پاس یہ ریفرنسز لکھے ہوئے ہیں، آپ جاننے والے ہیں، تو قرآن میں آپ کا ریفرنس آ گیا. اب تو آپ کے بارے میں خداوند تعالیٰ نے قرآن کے اندر لکھا ہے. پھر آگے کی آیت میں فرماتے ہیں ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ رحمان، اب دوسرے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ تم رحمان کو سجدہ کرو. رحمان کون؟ جو تخت پہ بیٹھا ہوا ہے. کون تخت پہ بیٹھا ہوا ہے؟ جو الحی ہے. الحی کون ہے؟ جو لا یموت ہے. آپ جوڑ رہے ہیں نا اس بات کو، آپ کنیکٹ کر رہے ہیں نا اس بات کو، آپ سمجھ رہے ہیں، رائٹ؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم رحمان کو سجدہ کرو تو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو انسان ہے، ہم کیسا اس کو سجدہ کریں، یہ تو شرک ہو جائے گا. دیکھا آپ نے؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہے، ہم اسے سجدہ کریں کہ تو ہمیں حکم دیتا ہے. اور ان کی نفرت میں خداوند تعالیٰ اور اضافہ کر دیتا ہے. جو امام کو نہیں مانتے ہیں اور امام کو سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہیں، خداوند تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کی نفرت میں اور زیادہ اضافہ کروں گا کہ وہ امام سے دور ہو جائے، اور زیادہ دور ہو جائے، اور زیادہ دور ہو جائے. آخری آیت 61 جو آج کا ہمارا 29 ریفرنس ہے. بابرکت ہے وہ آسمان میں بروج بنائے. ابھی ہم بروج کی ایکسپلینیشن کریں گے 1 سیکنڈ میں. اور اس میں آفتاب یعنی کہ سورج بنایا، اور منور
सिराज मुनीर बनाया, चमकता हुआ नूर, सिराज मुनीर, व कमरा, और चांद को बनाया। तो यहाँ पर जो मुनीरा का वर्ड है वो हमारे नूर का 29th रेफरेंस है। उसको हाईलाइट कर लें, अंडरलाइन कर लें। आ जाए हम बुरूज पर। बुरूज के कई मायने हैं। लफ्जी मायने हैं बुरूज यानी कि ब्रिज, सीढ़ियां, पुल, मकान, घर, बंगला, ये सारे बुरूज के मायने हैं। लेकिन खुदा पर फरमाता है कि मैंने आसमान पर ये घर बनाया है और ये ब्रिज, ये पुल मैंने आसमान पर बनाया है। अब आप आज इमाम शनासी की क्लास में इतने आगे बढ़ गए हैं, कौन अनम्यूट करके मुझे बताएगा कि आसमान कौन है, कि जहां पर खुदावंद ताला ने ये बंगला बनाया हुआ है, ये पुल बनाया हुआ है। आसमान कौन है? कौन बताएगा? नेविन साहबा फरमाती है अक्ले कुल। ठीक है, मुकम्मल नहीं है, आंसर दुरुस्त है, लेकिन मैं एक नाम चाहता हूं। क्या नाम है उसका? हाजिर इमाम। इमाम का जो दर्जा है वो आसमान का दर्जा है, हमारा दर्जा जो है वो जमीन का दर्जा है। तो जहां पर जमीन का वर्ड आएगा, जिस तरह से अल्लाहु नूरु समावाती वल अर्ज, कि खुदावंद ताला ने आसमान में और जमीन दोनों का वही नूर है। आसमान इमाम और जमीन मोमिन। तो यहां पर फरमाया कि आसमान के अंदर एक बंगला है, यानी कि वो नूरानी घर है कि जो हमारा आकबत का, हमारा आखरत का घर है, वही हमारी जन्नत है, वही हमारा पुल भी है। अब यहां पर हम ठहरे, अगर इमाम घर है और जन्नत है तो फिर ये पुल की क्या बात आई? क्योंकि बुरुज का मतलब पुल भी होता है। इमाम ही वो पुल है जो हमको दुनिया से चलाकर आखिरत तक ले जाता है। तो एक तरफ से इमाम आसमान, उसमें पुल है जिस पर चलकर हम इस पार से उस पार उतर जाते हैं। इमाम ही सिरातुल मुस्तकीम भी है, इमाम ही वो आला मकाम है जिसको खुदावंद ताला ने यहाँ पर बुरूज कहा, कि जिसके अंदर आफताब भी है, यानी कि वो नूर का सूरज भी है, और आज वही नूर का चांद भी है, यानी कि पीर भी है। कभी ये चांद और सूरज अलग अलग होते हैं, कभी ये साथ में होते हैं। आप समझ गए मेरी बात को, कि यहां पर जो बाबरकत है वो इमाम है, और यही इमाम है जो पुल भी है और जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन भी है, हमारा घर भी है, आखिरत का घर। उसी के पुल से चलते हुए हम उसके घर में दाखिल हो जाएंगे, उसी के रास्ते पर चलते हुए हम उसकी जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। वहीं पर हमको नूर यानी कि आफताब यानी कि सूरज मिलेगा, और वहीं पर हमको चांद भी चमकता हुआ मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर हर चीज समोई हुई है। आए हम अपने
30वें 30th रेफरेंस के ऊपर, वो है सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 20 में। सूरह नंबर 31 सूरह लुकमान आयत नंबर 20। यहां पर जो वर्ड हम ढूंढ रहे हैं वो है किताब मुनीर। आपको याद होगा इमाम चिराग मुनीर, सॉरी अभी हमने जो पढ़ा पहले चिराग मुनीर, यहां पर किताब मुनीर। एक चमकता हुआ नूर है और एक चमकती हुई किताब है, और दोनों के अंदर एक ही वर्ड आया है नूर का। अब हम देखें कौन सी किताब है जिसके अंदर नूर है। पहले हमने देखा कि कौन सा चिराग है, और किताब मुनीर आपको पता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइटल था। सिराज मुनीर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइटल था। अब ये कौन सी किताब मुनीर है? पहले हम इसका तर्जुमा पढ़ लेते हैं। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ताला ने जमीन व आसमान की हर चीज को हमारे काम में लगा रखा है। अजीब बात है कि खुदावंद ताला ने आसमान और जमीन के अंदर जितनी भी चीज है उसको हमारे काम में लगाया है, हमारे लिए। और तुम्हें अपनी ज़ाहिरी और बातिनी नेमतें भरपूर कर दी है, इनायत कर दी है। और सारी जो नेमतें हैं ना खुदा की, चाहे वो ज़ाहिरी हो बातिनी हो, वो तुम्हारे लिए उसने रख छोड़ी है पहले से, एडवांस में अपने पास नहीं रखा है, आपको दे दी है। बाज लोग अल्लाह के बारे में बिगर इल्म के और बिगर हिदायत के और बिगर रोशन किताब के, क्योंकि किताब मुनीर का वर्ड था ना, नूर के बिगर की किताबों के झगड़ा करते हैं। जिसके पास सामित कुरान है, सामित कुरान, खामोश कुरान, वो खामोश कुरान को पढ़ते हैं। चूंकि उसके अंदर से वो नूर को नहीं देख पाते हैं, तभी तो वो झगड़ा करते हैं कि ये इमाम नहीं है, ये इमाम सच्चा नहीं है। दोबारा से मैं आयत पढ़ता हूं, मुझे उम्मीद है कि आप खुद भी पढ़ेंगे इसको। कुछ लोग, बाज लोग अल्लाह के बारे में, इमाम के बारे में इल्म के बिगर हिदायत करते, इल्म के बिगर झगड़ा करते हैं। क्यों झगड़ा करते हैं? क्योंकि उनके पास रोशन किताब नहीं है, नूर वाली किताब नहीं है, कुरान नातिक नहीं है, बोलता हुआ कुरान नहीं है। उनके पास सिर्फ खामोश कुरान है जिसके अंदर कोई नूर नहीं है। क्योंकि अगर वो इमाम के नूर की रोशनी में इस किताब को पढ़ते हैं तो फिर कोई झगड़े की बात नहीं होती। ये हमारा 30वां रेफरेंस था। उसके अंदर एक और रेफरेंस दिया गया है जो नाचीज आपके साथ आपको इस के अंदर इंशाल्लाह जब आज आपको पीडीएफ मिलेगा, हर लेक्चर के साथ एक पीडीएफ होता है। मुझे उम्मीद है कि आप देखते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कहा कि हमको तो पता ही नहीं आप पीडीएफ भेजते हैं। मैंने जाकर देखा कि क्या वाकई में मैंने सुस्ती की है और आपको वो चीज़ें नहीं दी है जिसके ज़रिए से आप इस इल्म को पढ़ सकें। मैंने पीछे 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 जाकर देखा, हर लेक्चर के साथ, हर हमेशा वो चीज़ें जो हम इस क्लास के अंदर पढ़ते हैं वो नाचीज़ बहुत मेहनत करके आपकी तरफ भेजता है। अगर आप नहीं देखते हैं तो आपकी मर्जी है, फिर मेरा इसके अंदर कोई नुकसान नहीं है। तो आज दोबारा से मैंने पिछले हफ्ते भी भेजा है, आज दोबारा से मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगा जिसके अंदर आप नोट करेंगे कि 31:20 का जो रेफरेंस है जो अभी हमने पढ़ा, उसके आगे
دو سٹارز لگے ہوگے. یہ سٹارز کا مطلب ہے کہ نیچے دیکھو اس کے بارے میں ڈیٹیل. اور ایک اور پیج ہوگا اس کے ساتھ جس میں آپ کو لومینس بک یعنی کہ روشن چراغ کی ڈیٹیل ملیں گی کہ کیا مطلب ہے روشن چراغ، اس کی آپ کو ڈیٹیل ملیں گی. اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت فائدے میں رہیں گے، کیونکہ آپ کو روشن چراغ کا مطلب سمجھ میں آئے گا. اور مجھے امید یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ ہمیں سمجھائیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر. کیونکہ جب آپ نہیں پوچھتے ہیں تو پھر مجھے کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے پڑھ لیا، آپ نے سمجھ لیا، یا آپ نے پڑھ لیا، آپ نہیں سمجھے اور نہیں سمجھنا چاہتے ہیں. اگر آپ پوچھیں گے تو میرا کام ہے، میرا فرض ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو سمجھاؤں، آپ کو سکھاؤں. پوچھنا آپ کا کام ہے، سمجھانا میرا کام ہے. اگر آپ پوچھیں گے تو ضرور ناچیز و غریب آپ کو اس کا مطلب سمجھائے گا. اچھا آگے چلتے ہیں. ایک کراس ریفرنس ہے، یعنی کہ یہ نور کا ریفرنس نہیں ہے، آپ کے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہے. اور وہ ہے سورہ السجدہ. اس کا سورہ کا نمبر ہے 32 اور آیت کا نمبر ہے 9. 32 کی 9 نمبر کی آیت. یہ کراس ریفرنس ہے، نور کا ریفرنس نہیں ہے، لیکن آپ کے لکھنے کے لیے فائدہ مند ہے. اس کے اندر دیکھیے کیا خدا فرماتا ہے کہ جس نے ٹھیک ٹھاک اس میں اپنی روح پھونکی، اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے. تم بہت ہی تھوڑے احسان مند ہو. اب یہ آیت کیوں ہم یہاں پڑھ رہے ہیں؟ اس کا نور سے کیا ریفرنس ہے؟ امام شناسی سے کیا لینا دینا ہے؟ دیکھیں آپ، ہم اس کو یہاں پر پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو ورڈ تھا نا کہ اس نے تمہارے اندر اپنی روح پھونک دی، یہ کوڈ ورڈ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے تمہارے اندر اپنا نور پھونک دیا. کب مولا باپا نے ہمارے اندر نور پھونکا تھا؟ جب اس نے ہمیں اس میں اعظم دیا تھا. اور اس کے ساتھ ہی مولا نے ہمارا باطین کے کان، باطین کی آنکھ اور ہمارے دل کو کھول دیا. اگر ہم نے ایکسپٹ کیا تو ہمارے باطین کے کان کھلیں گے. اگر ہم نے ایکسپٹ کیا تو ہمارے باطین کی آنکھیں کھلیں گی. اور اگر ہم نے ایکسپٹ کیا تو ہمارا دل روشن ہو جائے گا. لیکن خداوند تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بہت ہی کم لوگ ہیں جو اتنا بڑا احسان کیا ہے خدا نے ہم پر، مولا نے ہم کو اس میں اعظم دے کر، ہم اس کے شکر گزار نہیں ہوتے ہیں. اس لیے اس ریفرنس کو یہاں پر پڑھا گیا اور سمجھایا گیا. یہ تھا سورہ سجدہ آیت سورہ نمبر 32 اور آیت نمبر 9. آئیں ہم اپنے نیکسٹ نور کے ریفرنس میں، جو ریفرنس نمبر 31 ہوگا، سورہ الاحزاب، سورہ نمبر ہے 33، آیت نمبر ہے 41 سے لے کر 44. 33 کی 41 and 44 تک. ہم دیکھیں کہ کیوں ہم 41 سے اس کا آغاز کرتے ہیں، تاکہ ہم کو پوری پکچر سمجھ میں آئے، پوری بات سمجھ میں آئے. یہاں پر 41 کے اندر فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم خدا کا ذکر
कसरत से करो, तुम खुदा को कसरत से याद करो, तुम खुदा को कसरत से याद करो। ये हमारा पहला 41 की आयत थी। अब हम आए हैं 42 की तरफ। और सुबह और शाम की पाकीज़गी बयान करो, यानी कि ये जिक्र जो है, ये बयान जो है वो कंटिन्यू करो सुबह और शाम। आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि रात हो जाए तो मैं दुआ पढ़ूंगा, आधी रात हो जाएंगे तो इबादत करूंगा। ये सुबह और शाम की बात हो रही है। वही है जो तुम पर अपनी रहमत भेजता है और उसके फरिश्ते, ताकि वो तुम्हें अंधेरों से उजाले की तरफ ले जाए। और अल्लाह ताला मोमिनों पर बहुत ही मेहरबान है। अल्लाह ताला मोमिनों पर बहुत ही मेहरबान है। अगर हम उसकी याद में सुबह और शाम तस्बीह करते हैं, उसको पुकारते हैं, तो वो क्या करेगा? वो हम पर हमारी अपनी रहमतें भेजेगा। क्या रहमतें भेजेगा? अपने फरिश्तों को भेजेगा। क्या करने के लिए? हमको अंधेरे से निकालकर नूर की तरफ ले जाने के लिए। यहां पर ये नूर का रेफरेंस आपने देख लिया। ये 43 के अंदर आपका नूर का रेफरेंस आ गया। मुझे उम्मीद है आपके हाथ में अगर कुरान है तो आपने देख लिया ये नूर का रेफरेंस 43 के अंदर, कि वो आपको अंधेरों से निकालकर नूर की तरफ ले जाएगा। फिर 44 के अंदर कंक्लूजन है, जिस दिन ये मुलाकात करेंगे, यानी कि जब आपको इमाम का दीदार होगा, जिस दिन ये मुलाकात करेंगे, उनका तोहफा सलाम होगा और उनके लिए इज्जत बहुत बड़ी होगी। अजरे करीमा, ग्रेट रिवॉर्ड। उसका तोहफा सलाम से क्या मुराद है? क्या तोहफा होगा ये? हमको क्या सलाम अलैकुम बोलेंगे? ये तोहफा होगा? क्या लगता है आपको? नहीं, आपको सलामती, हमेशा की जिंदगी देने में आएंगी और ये आपकी सलामती होगी। क्या कहा मैंने? आपको हमेशा की जिंदगी देने में आएंगी और यही आपका सबसे बड़ा इनाम होगा। अजरे करीमा होगा, बख्शिश होगी इमाम की तरफ से। आते हैं हम आगे। इसी सूरा के अंदर 2 और आयत पढ़ेंगे हम। सूरह अज़ाब जो अभी हम पढ़ रहे हैं, सूरा नंबर 33, आयत नंबर 45 एंड 46। 2 और आयतों को पढ़ देंगे क्योंकि यहां पर एक और मर्तबा नूर का रेफरेंस है। 45 में खुदावंद ताला फरमाते हैं, या अय्युहल नबी, ए नबी, हमने आपको गवाह बनाकर, खुदा बनाकर, जिसको शहीद कहा गया यहां पर, और खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला, कि नबी हमने आपको मुबशरन व नजीरन, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, और तुम गवाह रहना। उसके आगे आ रहा है नूर का रेफरेंस, और अल्लाह के हुक्म से उसकी तरफ बुलाने वाला और रोशन चिराग। याद है सिराजन मुनीरा? सिराजन मुनीरा ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइटल था। और हमने आपको खुदा की तरफ बुलाने वाला एक नूर बनाकर भेजा है, एक रोशनी बनाकर भेजा है आपको।
ये था हमारा रेफरेंस नंबर 32। आते हैं हम रेफरेंस नंबर 34 पर, जो है सूरा फातिर, सूरा नंबर 35, आयत नंबर 19 से लेकर 22 तक देखेंगे। सूरा फातिर, सूरा नंबर 35, 19 to 22। सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए कि सूरह फातिर की आयत नंबर 1 के अंदर, पहली आयत के अंदर, खुदावंद ताला ने 2 इस्म आज़म, 3 इस्म आज़म और 4 इस्म आज़म की बात की है। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो वहां जाकर देख लेना कि किसी मोमिन के पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 भी इस्म आज़म हो सकते हैं। आपको देखना है तो इसी सूरह फातिर की आयत नंबर 1 में जाकर देख लेना। अच्छा, आए हैं हम अपने रेफरेंस पर। यह सूरह 19, 20, 21 और 22 के अंदर हम देखते हैं। यहां पर पहले खुदावंद ताला एक मिसाल बयान करते हैं। आपने देखा पिछले रेफरेंस में था कि तुमको अंधेरों से निकालकर उजाले में ले जाएगा। यह रेफरेंस था कि तुमको अंधेरों से निकाल के उजाले में ले जाएगा। अब खुदावंद ताला इसकी मिसाल देते हैं कि क्या मतलब है उसका। और अंधा और आंखों वाला क्या बराबर होता है? यानी कि एक शख्स जो नूर के साथ है और एक शख्स जो नूर के बिगैर है, क्या वो बराबर होता है? 20 नंबर की आयत में, और क्या अंधेरा और रोशनी बराबर बराबर है? यहां पर आपको वर्ड मिलेगा नूर का, कि जो नूर के बिगैर है और जो नूर के साथ है, क्या वो बराबर बराबर है? फिर 21 के अंदर, और वो जो जुल्मत के साथ है, जुल्मत इग्नोरेंट, इल्म के बिगैर, और जो इल्म के साथ है, क्या वो बराबर बराबर है? हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे एक मरतबा, आखिरी आयत। और क्या जो जिंदा है और जो मुर्दा है वो बराबर बराबर है? वापस आते हैं हम 19 के अंदर, पहली आयत में, पहली मिसाल, क्या अंधा और आंखों वाला बराबर है? दूसरी मिसाल, जो अंधेरे में है और जो नूर के साथ है वो बराबर बराबर है? तीसरी मिसाल, कि जो इग्नोरेंट है और जो इल्म के साथ है वो बराबर बराबर है? चौथी मिसाल, जो जिंदा है और जो मुर्दा है, क्या वो बराबर बराबर है? ये आपने देखा। ये सूरह फातिर की आयत नंबर क्या थी? 19 से लेकर 22 तक। ये हमारा नूर का 33वां रेफरेंस था। आए 34 के ऊपर, नूर रेफरेंस नंबर 34, और वो है इसी सूरह से, सूरह फातिर जो हम पढ़ रहे हैं, आयत नंबर 25 के अंदर। और अगर ये लोग आपको जुटला दें, खुदा ताला फरमाते हैं, तो जो लोग उनसे पहले हो गुजरे थे उन्होंने भी तो जुटलाया था, उनके पास भी उनके पैगंबर, माजिज़े, सहीफे का मतलब होता है लिखी हुई चीज, और रोशन किताब, यहां पर नूर का रेफरेंस आया, किताब मुनीर लेकर आए थे। तो अगर कोई इसको जुटलाता है तो खुदा ताला बोलते हैं कि पहले भी लोगों ने जुटलाया था। इसमें कौन सी नई बात है कि आज लोग इमाम को जुटलाते हैं? कल लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जुटलाया था, उससे पहले लोगों ने ईसा को भी जुटलाया था और मूसा को भी जुटलाया था। तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हर हमेशा खुदावंद ताला की तरफ से एक शख्स खुदा का माजिज़ा, खुदा का पैगाम और खुदा की किताब के साथ होता है, और आज हमारे पास वो इमाम की सूरत में मौजूद है। आए हम नूर के रेफरेंस नंबर 35 की तरफ।
یہ ریفرنس ہم نے لیا ہے سورہ زمر، سورہ نمبر ہے 39، آیت نمبر ہے 22۔ اس میں خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، اسلام سبمیشن کو کہتے ہیں، کہ خداوند تعالیٰ نے جس کا دل اطاعت کرنے کے لیے کھول دیا ہے، پس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے۔ یہ نور کا ریفرنس آیا، ایک روشن نور کی طرف ہے وہ، یعنی کہ جس کا دل کھلا ہوا ہے اس کے دل میں روشنی ہوگی، اور یہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب پوری آیت پڑھ دیتا ہوں میں، کیا وہ شخص جس کا سینہ خداوند تعالیٰ نے اسلام کے لیے سبمیشن کرنے کے لیے کھول دیا ہے، وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، ایک نور پر چل رہا ہے، یعنی کہ وہ اندھیرے پر نہیں ہے۔ پھر خداوند تعالیٰ دوسری طرف بات کرتے ہیں، اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل خداوند تعالیٰ نے نصیحت سے اور زیادہ سخت کر دیے ہیں، اور وہ کھلی گمراہی پر ہیں۔ کس کے دل خداوند تعالیٰ نے سخت کر دیے ہیں؟ یاد ہے آپ کو؟ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا تھا کہ وہ لوگ جو امام کو نہیں مانتے ہیں، خدا اس کی نفرت ان کے دل میں بڑھا دیتے ہیں۔ اب ان کے دل سخت ہو گئے امام کی طرف، اور وہ امام کو برا بلا کہتے ہیں۔ یہ خداوند تعالیٰ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو ایسا کر دیتا ہے۔ آج کا آخری ریفرنس اسی سورہ سے ہے۔ کون سی سورہ ہم پڑھ رہے ہیں؟ سورہ زمر، آیت نمبر 69 سے 39 کی 69۔ اور یہ ہے، اور ابھی میں کوشچن پوچھوں گا کسی سے تو آپ تیار ہو جائیں۔ خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں، اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گا، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین خداوند تعالیٰ کے نور سے، یہ نور کا ریفرنس آپ کا 36واں، روشن ہو جائے گا۔ یہاں پر زمین کا کیا مراد ہے؟ کون بتائیں گا؟ بہت خوب، نیمین صاحبہ کہہ رہی ہے کہ نیچے کے درجات کو زمین کہتے ہیں، یعنی کہ زمین مومنین ہے اور آسمان امام ہے۔ تو انہوں نے خوب کہا کہ تمام نیچے کے درجات جو ہے، مستجیب، معزون، دائی، حجت، یہ سب زمین کے درجات ہیں امام کے مقابلے میں، اور خدا اپنے نور سے اس زمین کو روشن کر دے گا، اور ان کے نامہ اعمال حاضر کر دیے جائیں گے، اور نبیوں کو اور گواہوں کو لایا جائے گا، اور لوگوں کے درمیان حق فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا آج کا آخری ریفرنس تھا نور کا۔ تو اب ہمارے پاس ہمارے چارٹ میں 36 ریفرنس ہونے چاہیے۔ آپ کا ریفرنس، آپ کا ہوم ورک نمبر 1 یہ ہے کہ آپ وہ چارٹ جو ناچیز نے بنا کر آپ کو دیا ہے، اس چارٹ کے اندر 36 ریفرنس کو لکھ کر اس کا اسکرین شاٹ بنا کر اور اس گروپ کے اندر بھیج دیں۔ یہ سب کا ہوم ورک ہے، سب کا۔ آپ اپنے 36 نور کے ریفرنس کو ہماری طرف بھیجیں۔ اب ہمارے پاس ایک اور پیج ہے پڑھنے کے لیے جو ہم اپنی تیسری کلاس کے اندر کریں گے، چیپٹر نمبر 11 کلاس نمبر 3 کے اندر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ تو یہاں پر ہم آج روکتے ہیں تاکہ آپ کے پاس ہوم ورک ہو، آپ کے پاس موقع ہو کوشچن پوچھنے کا، اور اگر کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ لیں۔
جی آپ نے بولا نا جو اسم اعظم کا کہ وہ اس میں زیادہ ایک سے زیادہ اسم اعظم ہے جی وہ اشرقت وہ اس کو برابر کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اچھا وہ یہ ریفرنس نہیں تھا جو آپ نے ابھی فرمایا. سورہ فاطر کے اندر سورہ نمبر 35 کے اندر آیت نمبر 1 کے اندر خداوند تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ وہ مومنین جو فرشتے جیسے ہوتے ہیں اس کے بعد ایک اسم اعظم نہیں ہوتا ہے، اس کے بعد 2 3 اور 4 اسم اعظم ہوتے ہیں. وہ خالی سائڈ کی بات تھی، ہمارا کوئی نہیں تھا. وہ میں نے صرف ان لوگوں کے لیے کہ جو زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک اشارہ کیا کہ کبھی کبھار ہمارے پاس کوشچن ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس کتنے اسم اعظم ہونے چاہیے. کبھی کبھار یہ ہمارے دل میں بات آتی ہے. تو جو فرشتہ لائق انسان ہے اس کے بعد ایک اسم اعظم نہیں ہوتا ہے، اس کے بعد 2 3 4 اسم اعظم ہوتے ہیں. یہ بات میں کر رہا تھا. کلیئر ہو گیا یہ بات؟ تو نہیں تو وہ کس طرح ہوتا ہے، یہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ 4 اسم اعظم ہم جن کے پاس ایک ہے، جو مولا کے پاس جا کے ہم اسم اعظم لیتے ہیں، تو اگر وہ بار بار جا کے چٹھی بدلتا ہے یا پروموشن واٹ ایور یو سے اگر لیتا ہے تو وہ اس طرح کا ہوا. جی اچھا ٹھیک ہے. یا تو ظاہر میں آپ لے لیں یا باطن میں لے لیں، وہ تو آپ کے اوپر ہے. رائٹ، کچھ لوگ باطن سے لیتے ہیں، کچھ لوگ ظاہر سے لیتے ہیں. یعنی کہ جو بھی الفاظ یوز کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کیا طریقے سے ہم نے 1 2 3 4 اسم اعظم لیے. کیونکہ اگر آپ سوچیں کہ کوئی شخص جو ایسی کمیونسٹ کنٹری میں رہتا ہے جہاں پر مولا کبھی بھی تشریف نہیں لے جاتے ہیں تو پھر وہ اس کے پاس ایک بھی اسم اعظم نہیں ہوگا. رائٹ، یہ تو بہت بڑا انیائی ہو گیا. نہیں وہ پھر باتیں ہاں تو ابھی آپ سمجھ گئے اس بات کو کہ فرشتے لائق جو انسان ہیں ان کے پاس ایک نہیں ایک سے زیادہ اسم اعظم ہوتے ہیں. یہ خداوند تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے سورہ فاطر کے آیت نمبر 1 کے اندر. صرف یہ اشارہ ہے. جی تھینک یو. بہت خوب کوشچن. دیکھیں کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے، ناچیز و غریب یہاں پر آپ کی خدمت کے لیے، آپ کی علمی ترقی کے لیے موجود ہے. اگر آپ نہیں پوچھیں گے، جیسے ابھی نوین صاحب نے اگر نہ پوچھا ہوتا چارٹ کے بارے میں تو کتنی کنفیوژن تھی. حالانکہ سمپل ہوم ورک ہے، میں آپ کو ایسا ہوم ورک نہیں دیتا ہوں کہ آپ کو بہت وقت لگ جائے، بہت وقت ضائع ہو جائے آپ کا. میں صرف چاہتا ہوں کہ آپ توجہ دیں اور ریفرنسز کے اوپر، تاکہ کل صبح کو جب آپ پڑھائیں گے تو آپ کے پاس یہ ریفرنس ہوگے تو آپ کسی کو پڑھائیں گے نا. پھر آپ کے پاس آپ کی کتاب ہے جس میں آپ ڈیٹیل کے اندر لکھتے ہیں، وہ آپ کے لیے ہے. اور جب آپ پڑھائیں گے تو وہ کتاب سے آپ ریفر کریں گے، لیکن کم از کم ہمارے پاس مکمل ریفرنسز تو ہو. اس لیے ناچیز اتنا زور دیتا ہے اس کے اوپر. جی اور کوئی؟ اگر اور کوئی کوشچن ہے تو ہم یہاں پر روک سکتے ہیں. انشاءاللہ مولا بہت ہی مہربان ہے اور ہم پر بہت ہی مہربان ہے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک اسی وقت دوبارہ سے چیپٹر نمبر 11 ہی سے شروع کریں گے. اس کا ایک اور حصہ باقی رہ گیا ہے. بہت نوازش. تھینک یو ایوری. یا علی مدد، یا علی مدد. یا علی مدد، یا علی مدد.